UAE में पहले गए थे खत लेने के लिए, वहां उन्होंने खत नहीं दिए, उनको एडवाइस किया गया कि ये फ्रॉड है। जो इस कौम की अक्ल को इतना नीचा समझे कि ये बार बार कतरी के खत दिखा रहा है लोगों को, इसी पे जेल में डाल देना चाहिए इसको। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मीडिया पर कुछ अनासिर ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के लिए 90 एकड़ अराजी की जो अलॉटमेंट है इसके बारे में सवालात उठाए कि क्या ये अलॉटमेंट कानून के मुताबिक की गई है। इसकी ऐसी डिटेल्स को पहले देना चाहिए था कि किस मद में किस अफसर को कितनी अलॉटमेंट किस कानून के मुताबिक की जा रही है, ना कि अलॉटमेंट के बाद ये मामला सामने लाया जाता। फिर उसके बाद हुआ ये कि DGISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि साबिक आर्मी चीफ को सरकारी और फौजी कवानीन के तहत ये ज़मीन अलॉट की गई है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि फौजी अफसरान और जवानों को ज़रई ज़मीन की अलॉटमेंट पर कई रोज़ से बहस जारी है और कयास आराइयाँ की जा रही हैं और इसे फ़ौज को बदनाम करने की मुहिम से ISPR ने ताबीर करते हुए इससे रियासती इदारों में उन्होंने कहा कि बदएतमादी पैदा हो सकती है, ऐसा खदशा जाहिर किया गया। सवाल यह है कि क्या कुछ चैनल्स और सहाफ़ी किसी ख़ास एजेंडे किसी ख़ास प्रोपेगेंडे के तहत ऐसे प्रोग्राम करके फ़ौज की साख को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचे समझे बगैर के ईमानदार अफसर जिसने मुल्क की खातिर जो है वो दिन रात एक करके यहाँ पर अमन कायम किया और ऐसा आर्मी चीफ जिसने अपनी ज़ाती ज़मीन को शोहदा के नाम कर दिया, उनको अलॉट कर दी। इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पनामा केस में पहला कतरी खत जो था, अभी ये ज़ेरे बहस था ही कि दूसरा कतरी खत पेश कर दिया गया। खत में कहा गया है कि 2005 में 80 लाख डॉलर की रकम शरीफ खानदान को वाजिबुल अदा थी और 2006 में इसकी सेटलमेंट की गई। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने जवाब में कहा है कि दुबई स्टील मिल्स नेस्कोल और दुबई हुकूमत के ताउन से बनाएगी, इसलिए पाकिस्तान से कोई सरमाया नहीं भेजा गया। सवाल यह है कि हर नए दिन के साथ नए जवाब और नए खत पेश किए जा रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान ने कहा है कि तिलौर के शिकार के असरात नजर आ रहे हैं। बात यह है कि आखिर कतरी शहजादे के जो खतूत हैं इस सारे केस में कितनी अहमियत रखते हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 ममालिक शाम, इराक, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद करने का फैसला किया है और इस हवाले से जो है ये एक हुक्मनामा भी तैयार करा लिया गया है। और ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करने और अमेरिका में मुकीम जो गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी है, जिस पर जल्द दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के जो इकदाम हैं ये इंतहा पसंदाना नहीं है। एक सवाल कि इन इकदाम से अमेरिका और आखिर इसकी आवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी टेलीफोन लाइन पर लेंगे। जनरल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जनरल साहब, आपका एक मिलिट्री बैकग्राउंड है। जो जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को 90 एकड़ अराजी जो अलॉट की गई है, जिसमें 50 एकड़ अराजी ने बतौर जनरल और जो बाकी 40 एकड़ अराजी बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलॉट की गई है, आखिर ये तासुर क्यों देने की कोशिश की जा रही है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर की गई है? क्यों इसकी अलॉटमेंट पर कानून ज़वाबित इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, ये बदकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा के गया और अपने सुख और चैन और आराम का उसने ख्याल न किया, सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में अबतरी थी, दहशतगर्दी थी, ये किसी तरह कंट्रोल में आ जाए, और जो उसको उसके हक़ के मुताबिक जो सारे चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ या सारे हमारे ऑफिसर्स को मिलता है जो कुछ वो दिया गया, तो उस पर यह तूफ़ान बपा किया गया। अगर इस किस्से को आप समझें तो आसानी हो जाती है अगर हम ये ज़हन में रखें कि ये 2014 में उनको ज़मीन अलॉट हुई जी और फिर 2017 में ये शाखसाना 2017 में उनकी रिटायरमेंट के बाद खड़ा किया गया। सो उसी से ही आप नीयतों का हिसाब लगा सकते हैं कि इस कार खैर में बदनीयती पीछे कैसी शामिल है।
اور یہ چونکہ ڈاکومنٹس پنجاب حکومت کے کاغذات میں وہاں موجود ہیں، سو وہیں سے کسی نے نکالی اور وہیں سے کی، تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے سرکاری حضرات بھی اس کام میں شامل ہوں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جس طرح پیش کی گئی خبر، وہ ایک سکینڈل کے طور پہ اس کی قیمت بتائی گئی کہ 1 ارب اور 35 کروڑ روپے کی زمین ان کو دے دی گئی، جبکہ یہ زمین وہاں پہ مالیت کے لحاظ سے 4، 5 یا 6 کروڑ میکسیمم ہوگی، اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں بنتی۔ تو میں تو بلکہ مشورہ دوں گا رحیل صاحب کو بھی کہ جناب آپ اسی شخص کو جس نے سٹوری لگائی اس کے حوالے کریں زمین، اور اس کو کہیں بھی 1 کروڑ 35 لاکھ 1 ارب 35 کروڑ تمہیں ملتا ہے، وہ لا کے مجھے دو اور میری جان چھوڑو۔ تو اس طرح کی یہ حرکت کی ہے۔ اب اس میں دیکھیے یہ ایک طریقہ کار، آپ 2-3 تو میں چاہ رہی ہوں ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ یہ واضح کر دیں جنہوں نے یہ اس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں کہ اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیور نہیں دی گئی۔ یہ جو سٹینڈرڈ ایک فارمولا ہوتا ہے جب کوئی بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہوتا ہے، جنرل ریٹائرڈ ہوتا ہے، کام فوجی ریٹائرڈ ہوتا ہے، میجر ریٹائر ہوتا ہے، سب کو ایک سٹینڈرڈ فارمولے کے تحت یہ زمین الاٹمنٹ کی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی وہ سٹینڈرڈ فارمولے ہی کوئی مد نظر رکھ کے یہ زمین الاٹ کی گئی ہے۔ دیکھیں جب ہمارے پاس یہ زمین اویلیبل ہوتی ہے، میں خود الاٹ کرتا رہا ہوں، میں ایڈجوٹنٹ جنرل رہا ہوں، یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے ایڈجوٹنٹ جنرل کی، وہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں زمین کا شروع میں علم نہیں ہوتا، لیکن ہم ساری جگہوں سے چیک کرتے ہیں، جو زمین ہمیں اویلیبل ہوتی ہے، ملتی ہے، وہ کبھی بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم سب کو دے سکیں۔ چنانچہ ایک میرٹ سسٹم بنایا گیا ہوا ہے جس کے تحت جو لوگ اس میرٹ کے فریم ورک میں آ جاتے ہیں ان کو یہ ملتی ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کے گیلنٹری ایوارڈز ہیں، جیسے آپ کو کسی کو ستارہ جرت یا ہلال جرت ملا ہے تو اس کے بڑے مارکس ہیں۔ بالکل۔ پھر آپ کو اچھی سروس ہے، جیسے کسی کو ہلال امتیاز ملا ہے، یا رحیل کے پاس ہلال امتیاز اور نشان امتیاز دونوں تھے، جی، اس کے کافی مارکس ہیں۔ پھر لینتھ آف سروس ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی سب سے زیادہ وہ کوئی 40-42 سال سروس کر کے جاتا ہے، اور سروس کے ہر سال کے مارکس ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اچیومنٹ ہے آپ کی، جنگ میں آپ نے کام کیا ہے، یا کوئی اور پیس ٹائم میں جیسے فلڈز ہیں، کچھ اور ہیں، تو اس میں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پہ جو ریکمنڈیشنز ملتی ہیں اس کے مارکس ہیں۔ پھر جو کوئی جیسے شہداء ہیں ان کی وڈوز وغیرہ ہوں تو ان کو بہت پرائرٹی دی جاتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح کسی کا آزاد چلا گیا تو اس کے مارکس بہت زیادہ ہیں، وہ سڈنلی آپ دیکھیں تو وہ میرٹ میں بہت اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ میرٹ سسٹم کے تحت آپ لوگوں کو اب ان کے سکیل کے مطابق الاٹمنٹ کرتے ہیں، اور سکیل جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے شروع ہوتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف 90 ایکڑ لیتا ہے، لیفٹنٹ جنرل کو 50 ملتے ہیں، اور ظاہر ہے جو آپ کا عہدہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور وہ 5-5 ایکڑ سب کے کم ہوتے جاتے ہیں، آخر میں سپاہی کو آ کے 12 ایکڑ ملتے ہیں۔ اچھا، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ 65% زمین آلریڈی جو ہمیں ملتی ہے، مثال کے طور پر اگر 100 ایکڑ زمین ملی تو 100 ایکڑ میں سے 65 ایکڑ پہلے ہی ہم جوانوں کے لیے اور جیسیوز کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ باقی جو رہ جاتا ہے آپ کے پاس، جو تقریباً آپ کہہ لیجئے 35% رہ جاتی ہے جو زمین، اس میں سے 20% یہ سرونگ لوگ، جس میں راحیل شریف وغیرہ یہ لوگ آ گئے، ان کو دی جاتی ہے، سرونگ آفیسرز کو، اور 15% جو ہے وہ ریٹائرڈ کو دی جاتی ہے، کیونکہ سب کو ملی نہیں ہوتی اور لوگ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں بغیر لیے ہوئے، تو وہ 10 سال تک انڈر کنسیڈریشن رہتے ہیں اس اسکیم میں، کہ ہر سال ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہم شامل کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی کہ ان کے حالات بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بعض کے بہت خراب ہو جاتے ہیں، بعض کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں، بچے بڑے ہو گئے، بیٹیاں زیادہ ہیں، شادیاں کرنی ہیں، ان کا علیحدہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ان کی ہم ایک میرٹ لسٹ، ان کی کمپیشنٹ گراؤنڈز پہ کمپیشنز کو دیکھتے ہوئے اس سسٹم کے تحت ہم ان کو الاٹ کرتے ہیں، اور 15% زمین ادھر چلے جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا جامع قسم کا ایک سسٹم، ایک نظام ہے جس کے تحت لوگوں کو میرٹ کے اوپر الاٹمنٹ ملتی ہیں۔ اس میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس کا جو چاہے وہ انفلوئنس کر کے تو وہ لے جائے۔ اب اگر رحیل شریف کے کوئی مارکس بنتے تھے اور اس کے تحت اس کو کچھ مل رہا تھا تو وہ یہ خود نہیں آ کے کر سکتا کہ مارکس اس کے ہیں نہیں پورے اور وہ آ کے زبردستی کہے کہ جی مجھے یہ دے دیں، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا وہاں پہ۔
ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے جو میرٹ لسٹ بنتی ہے سسٹم کے تحت، اسی میں آپ جہاں فٹ ہوتے ہیں آپ کو ملے گی، آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس ہلالی صاحب آپ کا بھی کامنٹ لوں گی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے، اور آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ اداروں کے درمیان ظاہر ہے اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کون سے عناصر ہیں اس کے پیچھے اور کیوں ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، ایسے افسر کی الاٹمنٹ پر کیسے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں جس نے اپنا پلاٹ جو 8 کروڑ کا تھا اس کو بیچ کر شہداء فاؤنڈیشن کے نام کر دیا؟ شازیہ، میں تو ایبسلوٹلی حیران ہوں کہ ایک ادارہ اس ملک میں جو ابھی تک کچھ بچا ہوا ہے، ایک ادارہ جو اس ملک کو بچایا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے فوج، اس کو بھی اس کو کے ملائن کرتے ہیں. اور وہ جنرل جو میرے خیال میں اس سے زیادہ ایماندار جنرل میرے ایکسپیرینس میں نے کوئی نہیں ہے، بالکل اس کو جا کے ملائن کر رہے ہیں. اور وہ آدمی جو جیسے آپ نے کہا 8 کروڑ خود اپنا ایک کمرشل پلاٹ بیچ کے اس نے شہداء دیا فاؤنڈیشن کو دے دیتے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ واٹ آر دیئر ویلیوز اور پرائرٹیز؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی ہے، اور اگر ہیں تو پھر ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں. I really don't understand. اور یہ ویلیو، یہ جنرل صاحب تو اب بتا رہے تھے بریک میں، اس زمین کا ویلیو کیا ہے؟ واٹر لاک زمین بارڈر ایریا میں، کیوں نہیں سیویلینز جا کے بارڈر ایریا میں لیتے ہیں؟ کبھی نہیں لیں گے. وہ ایک انڈین پیٹرول آئے گا، فائرنگ کرے گا، گرینیڈز لاب کرے گا، کیا نہیں کر سکتے ہیں وہ. کوئی جا کے سیویلین ادھر بیٹھے گا؟ اور آپ کمرشل بھی نہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ہاؤسنگ بھی نہیں بنا سکتے ہیں. ہو نہیں سکتی نا، وہ صرف ایگریکلچر لینڈ. No, what I'm saying is جب آپ کیا کماتے ہیں وہی جو آپ اگاتے ہیں. بالکل. تو میرا کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو تو ٹھیک طریقے سے یہ آئی ایس پی آر، معاف کریے، یہ تو ہم لوگوں نے یہ فیکٹس نکالے. آئی ایس پی آر کا کام ہے دنیا کو بتائیں، ہم اپنے لوگوں کو بتائیں. اور میں جاننا، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جی؟ مانے اٹ از ریمارکیبل. وہ آدمی جا کے وہ لینڈ کو کاشت کر رہا ہے جو انیمی پیٹرول ایک ایک کو نظر آ رہا ہے، وہ اٹھا کے گولیاں چلا دیں ان کے پر، پھر کیا ہوگا جی؟ تو کہنے کی بات یہ اربوں روپے کی وہ زمین ہے. نہیں، اربوں کی نہیں ہے، نہیں، بٹ اٹ از ڈیزرٹ لینڈ. میں نے ایک بات کیا ایک بریگیڈیئر کے ساتھ جس کو کچھ ایکڑ ملے تھے، وہ کہتا ہے میں 10 لاکھ کے لیے 50 ایکڑ بیچ دیا. 10 لاکھ کے لیے، 10 لاکھ کے لیے، بالکل. تو یہ تو اٹس ریئلی ریمارکیبل. اور بڑی افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں دا موسٹ آنیسٹ جنرل جو ہمارے پاس، اور موسٹ آنیسٹ چیف بائی ریپیوٹیشن، اور آج جو تھوڑا بہت امن قائم ہے انہی کی وجہ سے. اور ایک فوج جو اتنا کام کیا ہے، فوجیہ جتنا سکسیسفلی کام کیا ہے اگینسٹ دس تھنگ، لوگ کہتے ہیں یہ بے مثال ہے. بالکل. تو ان کو آپ اگر ملائن کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو یہ کس قسم کا ملک ہے. اور یہ کہتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اور بھی قصے سنے ہوئے ہیں کہ رحیل شریف صاحب کے ساتھ مثلاً ادھر کیا ہوا کہ ادھر وہ، اور یہ اچھے نہیں ہیں یہ کہانی. ایسے لوگوں کو تھینک لیس لوگ کہنا چاہیے. جنرل صاحب، کیا پروپیگنڈا اور کس مقصد کے لیے پروپیگنڈا ہو سکتا ہے؟ کیا سازش ہو سکتی ہے اور کرنے والوں کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ شروع میں تو یہ خیال کرتے تھے ہم لوگ کہ جنرل رحیل چونکہ بڑا پاپولر ہے تو گورنمنٹ کو یہ کہیں پریشانی نہ ہو کہ یہ پالیٹکس میں آ جائے اور پھر شاید کوئی ان کے لیے خطرہ بنے. لیکن نہ وہ پالیٹکس کے لیے بنا ہے، نہ ہی اس کی کوئی سوچ ہے، اور نہ ہی کبھی میرا خیال ہے آنے کا ارادہ ہے. پھر یہ جو اب میں تھوڑی سی جو مثالیں آپ کو میں بتا رہا تھا، جیسے رانا افضل کی میں نے بات کی یا نوشیر رحمان کی بات کی، تو ان سے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے جیسے دل میں کوئی دشمنی پال کے رکھی. وہ آپ مجھے بریک میں بتا رہے تھے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا آن ایئر بھی بتا دیں. میں یہ آپ سے عرض کروں کہ رانا افضل نے جس طرح پش اپس کے اوپر ایک سٹانس لیا کہ جی کرکٹ ٹیم پش اپس کرتی ہے اور یہ آرمی کو گلوریفائی کرتے ہیں تو اس لیے ان کو پابندی لگائیں ان پہ، وہ میں اتنا حیران ہوا کہ اس قدر یعنی دل میں میلس اور اتنا دشمنی ہو دل میں کہ آپ وہ کرکٹ ٹیم کو انہوں نے ٹرین کیا تھا، وہ ان کو اسی طرح کا وہ کر کے تو دکھا رہے تھے کہ جی آپ کی ٹریننگ ہم نے کی ہوئی ہے آرمی کے پاس. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نوشیر رحمان
جب ڈیووس میں چیف آف آرمی اسٹاف ایکس چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ جنرل رحیل یہ تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو انوشا رحمان اپنا بیگ پکڑ کے وہاں سے نکل گئیں اور باہر جا کے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ فنکشن تو انہوں نے آرمی کے لیے کیا ہے. پھر وہ تو بزنس مین بیٹھے ہوئے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف پرانا تھا وہاں پہ, اور تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے, باقی تو سب بزنس کمیونٹی تھی اور وہ بھی ریٹائرڈ. تو آپ اس کے اوپر یہ جا کے بعد پروپیگنڈا کریں کہ جی یہ آرمی کو گلوریفائی کرنے کے لیے فنکشن کیا گیا ہے, تو میں سمجھ میں بڑی زیادتی ہے. اور آرمی ان کی اپنی ہے. آپ دیکھیں مجھے بعض چیزوں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. رحیل تو اپنی چھٹیاں, عیدیں اور سب کچھ قربان کرتا رہا اور باہر وزٹ کرتا تھا, جا کے اکیلے 1-1.5 دن کے لیے جانا, 1-1.5 دن کے لیے جانا, بھاگے پھر واپس آگے فرنٹ پہ پہنچنا. اور یہاں ہمارے حکومتی جو ممبران حکومت میں ہیں ان میں سے کبھی کوئی نہیں ٹروپس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ وہ کس حال میں رہتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں, وہ تو چلے دور ہے جگہ, یہاں پہ ہمارے اسلام آباد پنڈی سی ایم ایچ کے ساتھ ہمارا ہے ادارہ ریہیبلیٹیشن کا, وہاں 1000 کے قریب ہمارے جوان اور آفیسر پڑے ہوئے ہیں جن کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, جن کے بازو کٹ گئے ہیں, آنکھیں نکل گئی ہیں بعض کی. آج دن تک وزیر اعظم یا کسی شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو جا کے تو دیکھ لے, ان سے کوئی تھوڑی یکجہتی کا اظہار کر دے کہ یہ لوگ جو اتنا اپنے آپ کو قربان کر کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی اور معذور پڑے ہوئے ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جی مشینوں پہ ان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو مشینوں کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑا بہت زندگی میں ہل جل کر سکیں اپنی. اور یہاں یہ حالت ہے کہ کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی جا کے ان کو دیکھنے یا پتہ کرنے کی. اور خاص طور وہ آدمی پبلک اسکول میں لوگ مر گئے. یہ ہمارے وزیر اعظم باہر جاتے ہیں, خواتین وغیرہ ہر دورے پہ ساتھ گئی ہوتی ہیں, وہاں پہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان بچوں کے ماں باپ کو جا کے دیکھا ہے جو اسکول میں بچے مارے گئے. اور خاص طور شاہجہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپریم کمانڈر کہتا ہے, سپریم کمانڈر کہتا ہے فوج کا, جو اس ملک سے آپ زرداری کے بعد دیکھ لیں کتنے دفعے وہ وزیرستان گیا. بات کمپلیٹ کر لیں جی جلسہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ جو حکمران یہاں سے اس ملک سے کما کے باہر کے ملکوں میں جا کے اپنی جنت بنا کے رکھ رہے ہیں, ان کے یہ رویے ہمارے دلوں پہ زخم ہے کہ آپ اتنے ظالم ہیں صحیح کہ اپنے لوگ جو آپ کے لیے جانے دے رہے ہیں, آپ کے لیے معذور ہو کے بیٹھے ہیں, آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں, آنکھ بھی اپنی کھول کے نہیں دیکھنا چاہتے ان کو کہ وہ بیچارے کس حال میں معذور ہو کے. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کچھ خود غرضی اور کچھ عجیب ماحول ہے جہاں دکھ ہوتا ہے کہ آدمی بالکل کسی کی قربانی کی کوئی قدر نہیں, کچھ نہیں, صرف نفسا نفسی اور اپنی کمائی اور اپنی دولت جمع کرنے کا ایک لالچ. نہیں میں کچھ نہیں, میں بالکل انڈورس کرتا ہوں ہر لفظ جو انہوں نے کہا صحیح ہے. اور صرف میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو یار خدا کے لیے تم سپریم کمانڈر کہتے ہو فوج میں, یو آر دا سپریم کمانڈر, تمہارا جو یو آر دا لیڈر آف دا فوج. جب تم نہیں جاتے بیٹل فیلڈ ایریاز میں, جب تمہیں اتنا ڈر پھوک اتنے ہو کہ تم جا کے ادھر رہتے نہیں ہیں ان کے ساتھ 1-2 دن, جاؤ سو ان کیمپس میں, ان کے ٹرنچز میں عیدیں گزارو جا کے ان کے ساتھ, عیدیں گزارو, چھوڑیں رات گزاریں ادھر. جا کے یہ تو کبھی کرتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہمیں عزت چاہیے, ہم سپریم کمانڈر ہے. اس پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے؟ فوج جب آتا ہے مثلا مارشل لاء ڈکلیئر ہوتا ہے, ان کو کیا ہوتا ہے, میں تو بیٹھا ہوا تھا نا دفتر میں جب مارشل لاء ڈکلیئر ہو, جو لغاری نے کہا یہ, اور ایک کرنل صاحب آ گئے اور کہنے لگے ان کو نکلو. ان لوگوں کو وہ ناقابل برداشت ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ کدھر سے آ گیا. بھائی یہ اس لیے آیا کہ تمہارے حرکتیں ایسے تھے, نہیں تو کیوں آتا. تمہارا اپنا جگری دوست فاروق لغاری ان کو بلایا, ان کو اس نے دعوت دی, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے دعوت دی. کیوں دیا؟ اس لیے کہ تمہارے حرکتیں ایسے. ہماری ڈسکشن سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم مارشل لاء کا سپورٹ کوئی نہیں کرتا. میں واضح کر رہی ہوں, میں دیکھنے والوں میں واضح کر رہی ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مارشل لاء کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ شادیہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ مارشل لاء کو دعوت دی, یہ تو ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھائی اپنی ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو کہ یہ ڈیموکریسی اگر ہے تو پھر اس کا کو صحیح استعمال ہونا چاہیے, صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کو استعمال کریں, نہ کہ اپنے فوائد کے لیے استعمال کریں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر دوسرا قطری خط جو ہے یہ پاناما کیس میں اب کیا رنگ لائے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद खुशामदीद ज़फ़र हिलाली साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में एक और कतरी ख़त जो है ना वो पेश किया गया। इसके अलावा हुसैन नवाज़ ने लंदन में जो फ्लैट्स के लिए जितने भी पेमेंट्स थी उसकी सारी डिटेल्स जमा करा दी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितनी भी पेमेंट्स हुई है ना वो सारी कैश में हुई है। लेने वाले ने कैश में ली और देने वाले ने कैश में दी। बैंक ट्रांजैक्शन का कोई जिक्र नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप सबूत ऐसे कोई मांगे नहीं जा सकते। तो अब केस का तो रुख बदल गया, दूसरे खत की आपको लगता है अहमियत बढ़ गई है? आपको पता नहीं होगा शाजिया कि जब ये जो कतरी आया था शिकार करने के लिए कुछ चंद दिन पहले, इसको बड़ा जबरदस्त शिकार हुआ। अब इस खत के बाद फिर आएगा, आप देखेंगे शिकार करने के लिए। मगर ये तो कह रहा है कि सब कैश टू कैश हुआ, बात खत्म। आप चाहते हैं एविडेंस डॉक्यूमेंट्री, मैं कहता हूँ भाई डॉक्यूमेंट्री क्या बकवास कर रहे हो डॉक्यूमेंट्री। उस वक्त हमारे वहाँ सब कैश टू कैश हो रहा था। क्या लेकिन ऐसे खत की क्या अहमियत है? जो पीटीआई तो सवाल उठा रही है ना कि सैफुर रहमान वहाँ पे बैठा हुआ है, ये पीटीआई की मैं बात कर रही हूँ, उनके वर्ड्स हैं कि सैफुर रहमान नामी एक शख्स बैठा हुआ है, वो खत लिखवा रहा है, उधर से भी सिग्नेचर्स होते हैं, उधर से भी सिग्नेचर्स हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कैसे माना जा सकता है? और एक बात, मरियम नवाज कह रही है कि मैंने नहीं साइन किया। तो भाई किसने साइन किया? भाई जिस कंपनी के साइन कर रहे हैं ना, अगर वो मरियम नवाज साइन कर दे, मिसाल के तौर पे बेटा करे, बाप करे, जो भी कहे, मरियम, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन इट। वो खुद तो नहीं करेगी क्वेश्चन, ये तो नहीं कहेगी उनसे साइन होने के पहले के, माने कि पब्लिक होने के पहले कि मेरा ये सिग्नेचर नहीं है। देयर इज नो एविडेंस कि उन्होंने उस वक्त डिनाई किया। अब उनका सिग्नेचर नहीं है, वाकई नहीं है, वो लंदन में साइन करके उधर से वापस। देखिए द होल थिंग इज मोर एंड मोर। मैं तो कहता हूँ शाजिया, अगर इससे लगता है ऐसा है, इससे कोई बचत नहीं है अब, नहीं तो हम सब पागल हैं। किसकी बचत नहीं है? माफ करिए, गवर्नर की, नवाज शरीफ साहब की। इस खत के बाद भी? एब्सोल्युटली, मैं तो कहता हूँ इस खत के बाद तो और भी रिडिक्युलस होगा। पीटीआई तो परेशान है, हम तो हम लोग अगर ये कैसे प्रूफ करेंगे? भाई अगर ये सब बातें हम मान लिए तो इसका मतलब है जो भी मैं कहूँ, मैं कत्ल करके आ जाऊं और किसी से खत लिखा लूं, ये मेरे साथ बैठा हुआ था। और आप सुप्रीम कोर्ट पे है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट पे उसको कैसे लेती है? तो सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगी ऐसी चीज, और लगता है ऐसा है, इस रुख में जा रहा है। आई डोंट नो, मगर जा रहा है इस रुख में। सही। जनरल साहब, क्या अहमियत है इस दूसरे कतरी खत की कि इसके बाद अगर अब इस पे भी एतराजात उठेंगे तो फिर तीसरा भी आ सकता है, जाहिर है तीसरा खत भी आ सकता है, फिर तो गुंजाइश नहीं। देखिए जी, इन खतों की अहमियत कतन कोई नहीं है, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है। अगर ये कतरी एक खत लिख देता वहाँ से कि जी मियाँ शरीफ साहब, मैं और मियाँ शरीफ साहब इकट्ठे खड़े थे कि आसमान से पैसों की बारिश होनी शुरू हुई और मियाँ साहब ने इकट्ठे करके मुझे पकड़ा दिए, तो क्या आप मान लेंगे इसको? ये तो सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही मानी जाती हैं। अगर डॉक्यूमेंट आप कोई पेश करें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने निकाल दिए ना, मनी ट्रेल चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स तो निकाल दिए। अब तो सारा किस्सा आ गया कि कैश टू कैश पेमेंट हुई है। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये कैश टू कैश पेमेंट वाला किस्सा जो है ये तो मज़ा का खेज है, ये कौन मानेगा। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताऊं जो इससे भी अहम बात आई है जो इसमें, वो इसहाक डार साहब की पुरानी स्टेटमेंट्स जो हैं वो, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग बाकायदा हल्फिया बयान दिया हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें मनी ट्रेल पूरी बताई हुई है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की सारी तफसील दी हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो मैजिस्ट्रेट किधर है? वो मैजिस्ट्रेट किधर है? लेकिन वो तो उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने एतराफी बयान को तरदीद कर दी थी और कहा था कि जबरदस्ती मुझसे जो है ना वो बयान लिया गया था। आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से टेकअप किया, मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से को। बिल्कुल, वो उन्होंने टेकअप कर लिया। अब चीज ये है कि अगर वो उसने जबरदस्ती दस्तखत किए हैं, जो मैंने वकला से पूछा, वो कहते हैं जी ये माना नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो ओथ पे आप बात करते हैं वो बात जो है वो जबरदस्ती वाली नहीं होती। अब दूसरी तरफ ये है कि उस डॉक्यूमेंट का एक एक हरफ दुरुस्त है। अगर ये मान भी लें कि जी ये वाकई जबरदस्ती ली है, तो कम से कम तहकीक तो की जा सकती है कि जो मनी ट्रेल उन्होंने बताई है, मनी लॉन्ड्रिंग का सारा जो चैनल उन्होंने बताई है, वो अगर ट्रेस आउट करे तो वो सारा पता लग जाएगा, वो तो दुरुस्त है। उसमें बाज लोग जो जिनके जाली इन्होंने अकाउंट नंबर इस्तेमाल किए, जाली नाम पे अकाउंट खोले, एक काजी फैमिली है इंग्लैंड में सेटल्ड है, उनको बुलवाया जा सकता है। बिल्कुल। तो वो तो मेरा ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट बड़ी देर उन्होंने बचाए रखी है। अब अगर ये सामने आ गई तो सारा मसला खुल जाएगा, वहां पे सारा बात खुल जाएगी। जब आप कहे बिल्कुल सही कह रहे हैं एक लिहाज से, मगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके ख्याल में ये काजी फैमिली जब तक प्राइम मिनिस्टर है वो आएंगे पाकिस्तान?
وہ آپ سمجھتے ہیں وہ آ کے گواہ دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا وہ دیں گے. اس لیے میرے خیال میں ایسے انکوائریز میں جو لوگ the man who is the subject of the inquiry اس کو برطرف ہو جانا چاہیے. یہی تو ہم کہتے ہیں. کیسے وہ تو ہے، لیکن وہ قاضی فیملی جو ہے، قاضی فیملی آلریڈی اپنی سٹیٹمنٹس دے چکی ہوئی ہے. سٹیٹمنٹس یہاں موجود ہیں انکوائری میں. اچھا، اب وہ قاضی فیملی جو ہے وہ جو سٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے، وہ صرف ویریفائی کرانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے آدمی وہاں بھی بھیج کے ان سے ویریفائی کروائی جا سکتی ہیں. اچھا جنرل صاحب، ایک طرف تو شریف خاندان کہتا ہے کہ کوئی سرمایہ پاکستان سے نہیں گیا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جس طرح آج سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا منی لانڈرنگ کو، اگر اس معاملے کو پرسو کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر شریف خاندان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں؟ پھر یہ پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط، پھر تو بیکار سب. دیکھیں جی، منی لانڈرنگ کی ٹریل اگر ساری، جو کہ میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھی ہوئی ہے، اس میں بڑا تفصیلاً دیا ہوا ہے، چیک نمبر ہیں، یہ وہ بہت کچھ ہے اس میں، اور اس کو اگر فالو کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کیس سالو کرنے میں آپ کو کوئی زیادہ دقت ہوگی. اس کو پرسو کرنے سے معاملہ بالکل سیدھا ہو سکتا ہے، اور پھر میرا خیال ہے کورٹ کے پاس بھی اور کوئی رستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی ایکشن لیں. تو اس کے معنی جوڈیشل لیکن کمیشن، اگر وہ ڈاکومنٹ اس میں تو شامل، نتیجہ جوڈیشل کمیشن کی صورت میں نکلے گا؟ وہ مجھے شک ہے کہ ادھر جائے گا. اس کی جو میرا خیال ہے جو اسٹریٹجی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، وہ یہ تھی کہ اس طرح کے ڈاکومنٹ اور اتنے زیادہ ڈالے جائیں کہ کورٹ کو بالکل کنفیوز کر کے رکھ دیا جائے، اور آخر میں کورٹ یہ کہے کہ جی چونکہ اس میں بہت سارے ڈاکومنٹ اور بہت کنفیوژن ہے تو اس کے لیے کمیشن بنا دیا جائے تاکہ وہ تحقیقات کر سکیں مختلف وقتوں میں جا کے. ہمارے پاس چونکہ تحقیقاتی مشینری نہیں ہے، اور اس طرح 2018 آج اور ہم پھر الیکشنز لڑ لیں. ہلالی صاحب بات یہ ہے تو وہ اس طرح معاملہ بالکل اس طرح یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. بالکل ہلالی صاحب، بات یہ کہ اتنے اہم ڈاکومنٹ شریف خاندان کے پاس تھے، منی ٹریل کی ساری ڈیٹیلز تھیں ان لوگوں کے پاس، معاملہ اتنا لٹکایا کیوں؟ کس دن کا انتظار کیا؟ کیا یہ انتظار تھا کہ اتنے اہم سوالات ہوں گے، سوالات کا انتظار کریں گے، اس کے بارے میں پھر پلان کریں گے، یہ جواب ہوگا، پھر ڈاکومنٹ سامنے لے کر آئیں گے؟ یہ تو معاملہ بہت پہلے ختم ہونا چاہیے تھا کہ اگر اتنے اہم اور صاف شفاف ڈاکومنٹس تھے. اگر ڈاکیومنٹس تھے تو پہلے ختم ہو جاتا اور یہ پھر ڈسمس ہو جاتے نا، یہ تو نائل دیتے تھے. تو آپ کے خیال میں وہ یہ مدد کریں گے آپ کو ان کو یہ کرنے؟ نمبر 1 نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ ضرور ہیں اور بالکل کورٹ کو کہنا چاہیے، مگر کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ 2-3 ہفتے میں کام کر لو. بھئی جوڈیشل کمیشن کو کہے گی کہ 2-4 چیزیں آپ نے فائن، یہ چیکس ہیں، یہ ہیں، اس کو پیدا کرو. مگر وہ کدھر ہیں وہ چیکس؟ کس کے پاس ہیں؟ اگر واقعی وہ چیکس ایگزسٹ کر رہے ہیں ان دا ہینڈز آف این انڈیپینڈنٹ اتھارٹی جو کورٹ آرڈر اور جو ریکویسٹ پہ آپ کو دے سکتا ہے، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. مگر اگر وہ چیکس پہلے سے نکال لیا ہے، بآخر گورنمنٹ کیا نہیں کر سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون سا ڈاکیومنٹ ہے پاکستان میں جو اس وقت سیف ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں جو جنیوا میں ہوا تھا، زرداری صاحب نے جا کے واجد شمس الحسن کو بھیجا تھا، دھڑا دھڑ وہ گاڑی، وہ کدھر ہوئے ہیں وہ ڈاکیومنٹس؟ وہ ڈاکیومنٹس غائب ہو گئے ہیں، وہ ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئے. لیکن اس منی ٹریل کے بعد آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کے لیے پروف کرنا مشکل ہوگا؟ اس منی ٹریل چیلنج کرنا، منی ٹریل کو چیلنج کرنا مشکل ہوگا ان کے لیے. That's why عمران خان کہہ رہا ہے بھائی کامن سینس استعمال کرو، میں تو ڈسپروف تو نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے جیسے یہ کیس شروع ہوا، جو ڈاکیومنٹس کسی گورنمنٹ دفتر کے پوزیشن میں ہو، جو گورنمنٹ کے ادارہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ نعیم الحق صاحب. نعیم الحق صاحب، جس طرح منی ٹریل کیا گیا ہے کل سپریم کورٹ میں، دوسرا قطری خط بھی آ گیا ہے، حسین نواز نے لندن فلیٹس کے لیے تمام جو رقوم تھی اس کی تفصیلات جمع کرا دی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پیمنٹ جس کو کی گئی اس نے کیش کی، جس نے ریسیو کی اس نے کیش کی. اس چیز کو چیلنج کیسے کریں گے اور اس کو پروف کرنا کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے، کس بینک کے تھرو ہوئی، کیسے ہوئی، یہ تو ڈاکومنٹس ہے نہیں، سب کیش ٹو کیش پہ آ گئے. یہ ایک فراڈولنٹ ڈاکیومنٹ ہے جی. میں نے 40 سال بینکنگ کی ہے، مجھے پتا ہے اس بینک کی کوئی، لیکن یہ آپ کو سپریم کورٹ میں پروف کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ہر جملے میں نظر آ رہا ہے کہ پہلا قطری خط ہے، دوسرا خط مختلف نہیں ہے. انہوں نے ایک بڑا اچھا کیس بنانے کی کوشش کی ہے جو کوئی بھی بنا سکتا تھا، کوئی چالاک آدمی. جیسے کہتے ہیں نا، ایک انگریزی میں مقولہ ہے کہ ہوپ نیور ڈائز فار اے مین ود اے ڈرٹی مائنڈ. جس کا ایک ایسا گندا ذہن ہو اس کے لیے ہمیشہ امید برقرار رہتی ہے. اسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی غلط طریقہ نکال لے گا حالات یعنی مشکلات سے بچنے کا. تو یہ اسی کی ایک مثال ہے.
میرے خیال میں میں نے کیونکہ میں روزانہ کورٹ جا رہا ہوں، میرا خیال ہے کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ حقیقت میں میرے خیال میں پورے قوم کو پتہ چل گئی ہے۔ کیا آپ نے یہ جج کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے نزدیک اس دوسرے خط کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اب یہ نئے کاغذات پیش کر رہے ہیں، اس وقت کہاں تھے ان کے کاغذات؟ تو ایسے نہیں چلتا معاملہ۔ یہ ان کی جو سازش تھی، ان کی جو کوشش تھی سچ پر پردہ ڈالنے کی، وہ اب عیاں ہو گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کورٹ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور یہ کورٹ جیسے بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک تفتیشی کورٹ ہے، یہ ایک احتسابی کورٹ ہے۔ وہ خود ہی تمام دستاویزات، تمام شواہدات اور تمام تضادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ جلدی آ جائے گا جو سچ ہی ہوگا، اور پتہ چل جائے گا کہ 9 مہینے سے جس حقیقت پر پردہ ڈالا جا رہا تھا وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم الحق۔ ناظرین، پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں یہ آخر امریکہ کو کہاں لے کر جائیں گے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب۔ گزشتہ 4-5 دنوں میں ٹرمپ نے جو فیصلے اور اقدامات کیے ہیں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے جو 4 سال ہیں یہ امریکی عوام اور دنیا کو کہاں لے کر جانے والے ہیں۔ کیا کوئی فائدہ ہوگا اس سے امریکی عوام کو ان اقدامات سے؟ نہ امریکی عوام کو ہوگا شازیہ، نہ دنیا کو ہوگا، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 ملکوں نے کیا آپ نے نام لیا تھا شروع میں، جی، ایران کے علاوہ یہ 7 ملک، یہ 6 ملک جو ہیں امریکہ نے ان کو تباہ کیا ہے، امریکہ نے ان کو بام کیا ہے، انویڈ کیا ہے یا ریجیم چینج لایا ہے۔ یہ 6 جو ملک ہیں، اس بیچارے لوگ کیا جائیں گے باہر۔ اب آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سعودی عربیہ اس میں نہیں شریک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہتھیار خریدتا ہے امریکہ سے، اس لیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں $40 ملین کے فلیٹس بیچتے ہیں سعودیز کو۔ اگر وہ ان کو لگا دیں تو وہ آئیں گے کیسے ان کے فلیٹس خریدنے کے لیے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں، افغانستان 20 ٹیرر گروپس افغانستان میں آج ہیں، آؤٹ آف 98 100 گروپ سمجھیے یو این نے جس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، 20 گروپس ایڈمیٹڈلی پریزنٹ ہے افغانستان میں۔ ان کو کیوں نہیں بین کیا؟ اس لیے نہیں بین کیا ہے کہ افغانستان کو انہوں نے فتح کیا، ابھی تک آکیوپائی کر رہے ہیں، مگر ان کو بچا نہیں سکے ٹیررسٹ سے، مگر وہ ماننا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا پھر آ جائیں لیبنن کو، لیبنن ایک مسلمان کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کا ایڈوائزر ایک لیبنیز ہے۔ یو اے ای میں کیوں نہیں کیا؟ مسلمان ملک کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ٹرمپ کے گولف کورسز ادھر ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے۔ ٹرکی میں کیوں نہیں کیا؟ 2 ٹرمپ ٹاورز ہیں، آذربائیجان میں ایک ہوٹل ہے اس کا۔ دیکھیے یہ موڈی اینڈ ٹرمپ، معاف کریے، ان میں ایک چیز اس وقت، ایک چیز جو جنا، دے بوتھ ہیٹ مسلمز۔ سوالات اٹھانے والے تو اٹھائیں گے نا کہ پاکستان کو کیوں نہیں کیا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں نہیں کیا، بکر پاکستان کے بغیر کوئی جگہ ساؤتھ ایشیا میں پیس تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو آپ نکار دیں اور ان سے نہ بات کریں اور ان کے ساتھ ٹھیک سے ریلیشن شپ نہ رکھیں تو امن کیسا آئے گا افغانستان میں؟ دس از سچ اے فراڈولنٹ ایکسرسائز۔ دیکھیے امریکہ بیچارے شرمندے ہو گئے ہیں، شرمندے ہو گئے امریکن خود۔ صحیح جنرل صاحب، ان پالیسیز کا نتیجہ عالمی برادری میں امریکی تنہائی کی صورت میں نکل سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ بھی تو ایک ہسٹری بنی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص اقتدار میں آیا ہے۔ شازیہ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ شخص جو ہے یہ نفرتوں کی فصل بو رہا ہے اور کاٹے گا بھی نفرتیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پوری دنیا کو تکلیف دیں، نفرت پھیلائیں اور پھر آپ سوچیں کہ دنیا امریکہ کو پسند کرے گی۔ امریکہ کے خلاف ہیٹرڈ پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ان کے خود اپنے ملک میں لوگوں کے اندر احساس تحفظ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جو مائیگرنٹس آ رہے تھے، جو ریفیوجیز آ رہے تھے، ان کو انہوں نے نکالنے کا کیا، آگے آنے نہیں دے رہے۔ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ کوئی پتہ نہیں کروڑ کے قریب ان کی تعداد ہے، 1,10,00,000 بتاتے ہیں، وہ بھی ان کے دشمن ہوں گے کیونکہ ان کو ہنٹ کرنا شروع کریں گے نکالنے کے لیے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا جی جو اسٹیٹس ان کو سینکچوری بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کو ہم فنڈز نہیں دیں گے، فیڈرل فنڈ نہیں ملیں گے۔
फिर जो दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ इसने रेडिकल इस्लामिज़म या इस्लामिक टेररिज्म का नाम दे के, अब ये अगर आप टेररिज्म की वजूहात को एड्रेस नहीं करते और दुनिया पूरी को टेररिज्म के रेडिकल इस्लाम या इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे आप उनको पाबंदियां लगा दें या उनके पीछे लग जाएं, तो यही तो गलत पॉलिसी थी जो 2001 में जब 9/11 हुआ तो सिर्फ अलकायदा थी, अब हजारों सैकड़ों बन गई हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिज्म बढ़ गया। दुनिया आज कहीं ज्यादा गैर महफूज है, ये मजीद गैर महफूज होगी। और खुद अमेरिका में ये प्रॉब्लम आएगी कि लोग जो है वो डरेंगे एक दूसरे। पहली बात तो ये आप देखें कि इसने खुद ही अमेरिकन सोसाइटी में पोलराइजेशन कर दी है। सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई है। कुछ लोग वो हैं जो कि वैल्यूज को समझते हैं और उन वैल्यूज को एडहेर करना चाहते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें ये नहीं, मुसलमानों को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, अगर मुसलमानों को रजिस्टर कराना पड़ा तो हम भी अपने आप को कराएंगे। जलसा बात यह है कि दूसरे जंग अजीम की जो दुनिया थी उसने नफरतों को भी खत्म किया। आपने देखा यूरोपीय ममालिक ने किस तरह एक दूसरे के लिए अपनी सरहदें खोली, और यही अमेरिका था जिसके सोवियत यूनियन के साथ जो अशरों से एक सर्द जंग चल रही थी वो भी खत्म हुआ। तो इनको ये तो माजी की तरफ वापस जा रहा है, माजी की तरफ तो ट्रंप अपने मुल्क को खुद ही वापस लेकर जा रहा है। और आप देखिए कि बजाय इसके कि इजराइल का फलस्तीन का मसला को हल करने की तरफ जाता, ये उसको और खराब कर रहा है। हाँ। और आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से और तबाही। आप यरूशलेम को जाके अगर उसमें ये एम्बेसी बनाएंगे वो डी फैक्टो उनका कैपिटल सिटी बन जाएगा। और उसके बाद ये जो हम सोचते रहे, हमेशा कहा जाता था कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन मौजूद है, मेरा ख्याल है उसके भी इम्कानात खत्म हो जाएंगे, तो टेररिज्म बढ़ेगा इसराइल में भी और फलस्तीन में भी। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत रास्ते पे ये आदमी चल निकला है। सही। बाद लोग कहते हैं जी अच्छा हुआ ये खुद ही अपने आप को तबाह कर रहे हैं, लेकिन वो तबाही क्या, ये बाकी दुनिया को भी साथ तबाह करेंगे। देखिए शाहजिया, बात असल ये है, सीधी सादी बात है, अगर आप कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्रीज जो टेररिस्ट के ग्रिप में हैं, आप नहीं चाहते उधर से लोग आएँ, तो कौन सा मुल्क है यूरोप में जिधर सबसे ज़्यादा टेररिस्ट आज यूरोप में जो दूसरे यूरोपियन मुल्क को जाके अटैक करते हैं वो है बेल्जियम। तो अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ नहीं होते, तुम जनरली तुम्हारा ये क्राइटेरिया होता, तो बेल्जियम को भी तुम डिक्लेयर कर देते कि बेल्जियंस कैन नॉट कम टू यूनाइटेड स्टेट्स। सब झूठ। क्या था जो ट्रंप में फ़ोन उठा के मूडी को फ़ोन कहा तुम और मैं मिलना चाहिए, जल्दी से इधर आओ, हमें बात करना है। मैं आपको बता रहा हूँ एक ही चीज़ है उनमें कॉमन, दे बोथ हेट मुस्लिम्स। और ये आदमी जो ट्रंप है ये तो अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक है, हमारे लिए भी शायद है, मगर आपको ये अगर ये और मूडी इकट्ठे हो गए एंड दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय मुसलमान स्टेट, ऐसे इकदाम के बाद 4 साल के बाद रिपब्लिकन्स का फ्यूचर तो लाली साहब ये 4 साल नहीं नेटो, अच्छा नेटो के साथ भी ये मसाइल पैदा कर रहा है। बिल्कुल देखिए नेटो के साथ भी मसाइल पैदा कर रहा है। इसने कहा है कि जी हमें नेटो के ऊपर हम सारा खर्चा उठा रहे हैं। हाँ जी, अपना खर्चा खुद भी उठाएं, हम ही सारे खर्चे क्यों उठाएं, ये कैंपेन में कहा था। और देखें कि जर्मनी ने उस पे जवाब दिया कि ये इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी आपकी है, हमारी नहीं। हमारी दुनिया में हर जगह जाके आप मुंह डाल देते हैं। हम तो आपका साथ तो आप देखेंगे कि नेटो में भी इनके ऊपर मसला आएगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जफरी लाली साहब, आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।